المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ یا خاتم النبیین یا رحمۃ للعالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ نہایتی وجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم، اس کا فضل ہے اور اس کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو بن مانگے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی امت اندر پیدا فرمایا۔ اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی خاص توفیق اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصی تعلیمات پر پوری زندگی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت والا مہینہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ اتوار سے قبل میں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور کچھ میں نے الفاظ بیان کیے، اور پچھلا جو اتوار تھا اس پر حاضری نہ ہو سکی، کسی پروگرام کی وجہ سے لاہور سے کافی دور جانا ہوا، تو انشاءاللہ اسی پروگرام کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں انشاءاللہ، ایک دو جمعے پر انشاءاللہ مکمل کر کے پھر انشاءاللہ ہم نے جس موضوع کو شروع کیا ہوا ہے وہ بڑا خوبصورت موضوع ہے کہ سالک کا طرز زندگی کیا ہے۔ سالک کا وہ ہمارا موضوع شروع ہے انشاءاللہ، اس کا پہلا جز ہمارا چل رہا تھا، جبکہ سالک کے لیے جو میں نے شرائطیں نکالی ہیں وہ 9 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 9۔ ان میں سے پہلی شرط پر میری 2-3 اتوار گفتگو ہو چکی ہے، انشاءاللہ دوسرے نمبر پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن یہ 1-2 جمعے انشاءاللہ اس آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس پر انشاءاللہ 2-4 باتیں کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر محبت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حقیقت اس میں شک بھی نہیں ہے، دعویٰ تو دوستو ہم سب کا ہے، میرا بھی دعویٰ ہے، آپ کا بھی دعویٰ ہے، اور پھر ہم گلیاں بھی سجا رہے ہیں، یہ بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے، اور سرکار کے میلاد کے حوالے سے ہم گلیوں کو سجا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، پرچم لہرا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، اور لنگر تقسیم ہو رہا ہے، جلوس نکالا جا رہا ہے، نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایک محبت کا دعویٰ ہے۔ کس کا؟ محبت کا دعویٰ ہے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے، لیکن عملی طور پر بھی محبت کا جو دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب فرمائے، کیونکہ اگر اتباع نہیں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اگر نقش قدم پہ ہم نہیں چلتے، اگر ہم ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی بسر نہیں کرتے، تو ہم اپنے محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہیں، ہم جھوٹے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تھوڑا کیا ہے، تابعین تبع تابعین نے ذکر تھوڑا کیا ہے، محدثین مفسرین نے ذکر تھوڑا کیا ہے، کمال کیا ہے، بڑی محبت کی ہے، لیکن ان تمام کی زندگیوں میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت زندگی نظر آتی تھی۔ ہم جن کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کیا اس میں کوئی شک ہے کہ جن لوگوں نے ان کی ظاہری زندگی میں ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر رہے، ان کی صحبت میں بیٹھتے رہے، ان کے ملفوظات اور ارشادات سنتے رہے، ان کے ساتھ ان کا تعلق رہا، میرے خیال میں بڑی امید کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی زبان پہ یہ جملہ ہو کہ سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ جو تھے وہ اپنے نانا جان کی سنت کے خلاف زندگی بسر کر رہے تھے، بلکہ ہر شخص جن کی بھی ان سے ملاقات ہوئی وہ ضرور کہے گا کہ سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں سے ان کے نانا جان کی زندگی نظر آتی تھی، ان کی سیرت میں سے ان کے نانا جان کی سیرت نظر آتی۔ اصل میں کمال یہ ہے، اور جب سے امت مسلمہ اس رستے سے ہٹی ہے، اس ڈگر سے ہٹی ہے، تو پھر آپ ماشاءاللہ سب اہل علم بیٹھے ہیں، اہل مطالعہ بیٹھے ہیں، سب کو پتہ ہے قبیلہ قومی سطح پہ جو ہمارے حالات ہیں وہ سب کو پتہ ہے، کوئی یہ بات کوئی چھپی نہیں ہے، کوئی پوشیدہ نہیں ہے، یہ بالکل سورج کی طرح چمک رہی ہے، اور سب کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور پھر آگے کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ میلاد جو ہوتا ہے وہ منایا جاتا ہے، میلاد منایا جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنایا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، میلاد جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی ہے، آنے کی خوشی ہے، آنے پر خوشی کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبعوث ہونا، تشریف لانا، آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ بھی دل کی تختی میں لکھ لیں، کیا سید امام علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں جو ہماری حاضری ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حاضری ہم نے کس لیے دی ہے، ہماری حاضری کس لیے ہو رہی ہے، ہم کس لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اب اس پر مجھے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کو پتہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضری کیوں دے رہے ہیں، کس لیے دے رہے ہیں۔ میں تو یہی سمجھوں گا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کی برکت سے ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے، ہماری سیرت خوبصورت ہو جائے، ہمارے زندگی کے اعمال، ہمارے افعال، ہماری ادائیں خوبصورت ہو جائیں، ہماری زندگی کے اندر سکون آ جائے، ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، ہماری زندگی میں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی ہم خوشی کر رہے ہیں، وہ میلاد ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کتنی ہے؟ 63 سال۔ کتنی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت صرف ایک مرتبہ ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ اب یہ جو مہینہ ہر سال آتا ہے نا، پلٹ پلٹ کے آ رہا ہے، کیا ربیع الاول کا مہینہ ہر سال پلٹ کے آتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہر مہینے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ ولادت باسعادت ایک مرتبہ ہوئی ہے، لیکن جس مبارک مہینے میں ہوئی ہے وہ مبارک مہینہ ہر سال
یعنی پلٹ پلٹ کے آ رہا ہے. اس لیے ہمارے تو کی علماء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آمد پر جشن اور عید کے لفظ کو استعمال ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جشن کا لفظ استعمال نہیں کرنا. جشن جو ہوتا ہے نا یہ لفظ دنیا داری کے لیے ہوتا ہے, دنیا کے جشنوں کے لیے ہوتا ہے. اور عید کا لفظ, عید کا معنی ہے یعنی چلے جانا, آ جانا, پلٹ پلٹ کے آنا. تو ہمارے تو کئی اہل عشاق, اہل محبت فرماتے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی ہے تو واپس نہیں گئے. میرے آقا آئے ہیں تو موجود ہیں, زندہ اور حیات ہیں. اہل علم اور اہل عشاق تو بڑی دور تک چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں فقط میلاد مصطفیٰ, کیا میلاد مصطفیٰ یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ استعمال کریں. یعنی یہاں ادب کا تقاضا, بڑی بڑی دور تک اہل علم چلے جاتے ہیں, اہل عشاق. ہم تو وہاں پہنچ نہیں سکتے. اور اگر حقیقت میں ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر تعظیم و توقیر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, خالی ہے. اب آئیے محترم کی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرما رہا ہے, کل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرما دیا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے. کیا فرمانا ہے کہ بفضل اللہ وبرحمتہ, جب تمہیں اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے. اب جملے پہ غور کرنا آپ نے, جب تمہیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے تو اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت ایک نعمت ہے. کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. تو اب حکم شریعت کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملے, کوئی انعام ملے, پھر وہ نعمت کا استعمال ہو, پھر اس نعمت سے فائدہ ہو, اس نعمت سے لطف اندوز ہو, اس سے اس کو جناب سرور آئے, اس سے لطف آئے, اس سے فائدہ پہنچے, اس سے نفع پہنچے. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا. ہاں, میں اس جملے کو پھر دوبارہ لٹانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات ہماری دل کی تختی پہ نقش ہو جائے, یہ بات لکھی جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی میٹھی میٹھی زبان مبارک سے فرما دیجئے اپنی امتیوں کو, میرے بندوں کو, کہ بفضل اللہ وبرحمتہ, جب تمہیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت, یعنی فضل اور رحمت کی صورت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تمہیں انعام مل جائے, کوئی نعمت مل جائے, کوئی تحفہ مل جائے, تو پھر کیا ہے کہ نعمت کے استعمال کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا. اب یہاں دو نعمتیں ہیں. کتنی؟ ایک عام نعمت ہے اور ایک خاص نعمت ہے. اب میں یہاں ایک بات نکالی, کیا؟ ایک عام نعمت ہے اور ایک خاص نعمت ہے. عام نعمت سے مراد کائنات میں یہ جتنی نعمتیں ہیں, گو جو یہ اعظام ہیں, یہ سب عام نعمتیں ہیں. اور دنیا کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں جو میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جو مردہ مکھی نہیں ہوتی, ایک تو مکھی زندہ ہے نا اور ایک مکھی مر چکی ہے. حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ مردہ مکھی کا جو ایک پار, اس کی کیا وقت ہے جی؟ مکھی کی ویسے وہ زندہ بھی تو اس کو کوئی وقت نہیں, اور اگر مکھی مر جائے تو ہے کیا؟ آپ ماشاء سب علم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں تک فرما دیا, جس کے پیچھے جب ہم آج نماز بھی گئی, روزہ بھی جا رہا ہے, تلاوت بھی جا رہی ہے, ہم اتنے مصروف ہیں دنیا میں, آئے دنیا اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ یہ یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. میں منع نہیں کر رہا کہ آپ دن رات کمائیں نا, کماؤ, اربوں کماؤ, گھروں کماؤ, جی بھر کے کماؤ, لیکن ایسا تو نہ ہو کہ تم اس طرح کماؤ کہ تم دین کا کام ہی چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. نماز بھی جائے, روزہ بھی جائے, تلاوت بھی جائے, بس میں آنا جانا ہی بند ہو جائے جناب, اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہی بند ہو جائے. اللہ کے بندے ہوش کر, تو کس مقصد کی ہے؟ فقط دنیا کمانے کے لیے, فقط دنیا کو حاصل کرنے کے لیے, رب کے دربار میں نہیں جانا, جواب دینا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کو مردہ مکھی کے ایک پر کے برابر فرمایا. وقت نہیں اس کی, مردہ مکھی کے ایک پر کے برابر وقت نہیں ہے. یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں, لیکن پھر بھی حکم یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت, میں عام نعمت کی بات کر رہا ہوں, میں خاص نعمت کی بھی بات نہیں کر رہا, اور خاص نعمت کے بارے میں ابھی بتایا بھی نہیں ہے. عام نعمتوں کے بارے میں نے بتا دیا ہے
کہ کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں یہ ساری عام ہیں، یہ ساری، تو مردہ مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی رب کی بارگاہ میں حیثیت نہیں ہے. کیا حیثیت نہیں ہے اور اس کی کوئی وقت نہیں ہے. ٹھیک تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت مل جائے، فضل و رحمت اللہ کی نعمت ہے. پھر میں نے یہاں سے جو چیز نکالی ہے، دو چیزوں کو میں نے الگ الگ کیا ہے، وہ ہے عام نعمت اور خاص نعمت. اب میں خاص نعمت پہ بھی تبصرہ نہیں کر رہا، میں فقط عام نعمت پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں. عام نعمت کے بارے میں یہ تو میں نے بتا دیا حدیث پاک سے کہ میرے اور تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کائنات جتنی بھی ہے یہ عام نعمتیں ہیں. یہ کائنات جتنی بھی، اس میں جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی وقت کیا ہے وہ میں نے ابھی بیان کر دیا ہے کہ مردہ مکھی کے پر کے برابر اس کی وقت نہیں ہے. یہ ہے دنیا، یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ مردہ مکھی، ہاں اگر مردہ مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی نا اس کی وقت، تو خدا کی قسم جتنے اسلام کے دشمن ہیں، رب کسی کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا، پانی کا گھونٹ رب نہ دیتا کسی غیر مسلم کو. جو اسلام کے دشمن ہیں، جو میرا آقا علیہ السلام کے دشمن ہیں، ایک گھونٹ پانی رب نہ دیتا. لیکن اس کی دنیا کی رب کی بارگاہ میں وقت ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے. اب ان کو کتنی کتنی دنیا دی جا رہی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف میں لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ 80 سال پیچھے چلے جائیں یا ایک صدی پیچھے چلے جائیں کہ بیت اللہ شریف کے اندر فرش بھی نہیں تھا، کنکریاں تھیں. جو پرانے دور میں لوگوں نے حج کی ان کو پتا ہے فرق. اب تو بڑی سہولتیں آ گئی نا، بڑی آسانی آ گئی. اب تو جو صفا مروا پر پیسے 24 گھنٹے اے سی چل رہا ہے. کتنی آسانی اور کتنی سہولتیں وہاں. آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس طرح لیٹے ہوئے ہیں. اب وہاں کافی یعنی باتیں ہیں، لیکن میں وہاں سے ایک فقط ایک نکتہ لے رہا ہوں، ایک نکتہ لے رہا ہوں. اس نے کچھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قصر و کسرا والے لوگ جو ہیں وہ موجے لوٹ رہے ہیں جناب، ان کے لیے کیا کیا جناب مال متاع ہے، اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں، بہرحق نبی نہیں ہیں، دین آپ کا سچا نہیں ہے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آپ کے صحابہ کرام کے لیے غلاموں کی آسانیاں پیدا ہو جائیں. اب یہ صحابی کے جملے ہیں، یہ صحابی کی درخواست ہے، یہ صحابی کا سوال ہے، یہ صحابی کے کلمات ہیں. اب اس صحابی کو آقا علیہ السلام جو جواب دیا ہے سنیے. پہلے میرے آقا لیٹے ہوئے تھے، پھر میرے آقا اٹھ کر بیٹھ کے، اور میرے آقا علیہ السلام کے چہرے انور پر جلالت کے آثار نظر آئے، جلال میں آ گئے. اور آپ نے ایک جملہ وہاں فرمایا، میں دنیا کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اس کی مکھی کے مردہ مکھی کے پر کے برابر وقت نہیں. اس پر میں ایک بات شامل کر رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا آپ نے کیا کہا ہے مجھے، دوبارہ الفاظ لٹاؤ. انہیں پھر عرض کر دی. آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے، فرمایا یہ کوئی تکلیفیں ہیں، یہ کوئی امتحان ہے، یہ کوئی تکلیفیں ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں. اب اس موقع پر آقا علیہ السلام نے محترم حقیقت ہے، ہم تو ہماری جمعے والے دن بارات چلی جائے تو پکے نمازیوں کو جمعہ ضائع ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں جمعے کے دن تجھے کس نے کہا کہ تم شادی کا جناب پروگرام رکھو، اور نمازیوں کے جمعہ کوئی معمولی کام ہے، معمولی نعمت ہے کیا؟ اوپر تیرے اوپر تمہیں الہام ہوا ہے کہ تم نے جمعے کے دن شادی رکھنی ہے؟ اللہ کے بندے کو اور دن رکھ، جمعہ پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے. جمعہ عید کا دن ہے، جمعہ کا دن پہلی اذان ہوتے ہی مسجد میں جاؤ. ہم تو روایتی جمعہ پڑھ رہے، بھاگتے جا رہے، بھاگتے آ رہے، رب پر احسان کر کے آ گئے. اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ آقا علیہ السلام نے اونٹ کی قربانی پہلے نمبر پہ فرمائی، ایک ترتیب دی، ایک ترغیب دی، آقا سے ایک فضیلت بیان کی، اپنے امتیوں کا ذہن بنایا، اپنے امتیوں کو طرف راغب کیا، اپنے امتیوں کو تیار کیا. بہرحال میں بات کر رہا تھا ہم تو معمولی کاموں پر نہ نمازیں نہ روزے سب کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے صحابی سے پتا کیا فرمایا؟ جلال میں آ کے فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے.
پہلے نبیوں کی امتیں جو رب کو مانتی تھی، جو کلمہ پڑھتی تھی، اور ان کو کیا سزائیں ہوئیں، کیا کہ ان پر امتحان آئے. پھر آقا علیہ السلام ایک کی وہاں مثال دی، فرمایا ماننے والے کو لٹا دیا گیا ہے اور اس کی ایک ٹانگ گھوڑے کی ایک ٹانگ کے ساتھ باندھ دی گئی اور دوسری ٹانگ دوسرے گھوڑے کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دی گئی. یہ آقا نے اس موقع پر فرمایا یہ گھوڑا سوار اس طرف دوڑ رہا ہے اور یہ گھوڑا سوار اس طرف دوڑ رہا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ اگر دونوں گھوڑوں کے ساتھ اس کی دونوں ٹانگیں باندھی جائیں، پھر دونوں الگ الگ دوڑیں، اب اس بندے کے پلے کیا رہے گا، اس بندے کی زندہ کی کیفیت کیا ہوگی. پھر میرا کہ فرمایا آرا میں چیرا گیا. یہ کچھ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی امتحان نہیں ہے، یہ کوئی آزمائشیں نہیں ہے، یہ کوئی تکلیفیں نہیں ہے. پہلے نبیوں کی امتوں کو پڑھ کے دیکھو کہ کتنی عظیم آگوں میں گزرے، لیکن پھر بھی انہوں نے دین کا کام چھوڑا نہیں. ہم تو معمولی کاموں پہ سب کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں. اور میں نے یہ پہلے بات کی ہے کہ اگر مردہ مکھی کے پر کے برابر بھی اگر اس دنیا کی رب کے بارگاہ میں وقت ہوتی تو غیر مسلم کو پانی کا گھونٹ بھی رب نہ دیتا، لیکن وقت ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی عام نعمتیں یہ کائنات کی ہیں، اس پر بھی آڈر ہے اور حکم ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے، مثلا پانی ہے، نعمت ہے، شدت کی پیاس لگ گئی، بندہ کہہ رہا میں گیا مجھے پانی پلاؤ، اب اسے پانی پیش کیا گیا، پھر پانی بھی ٹھنڈا ہو، پھر کوئی مشروب ہو، میٹھا پانی ہو، تو پھر شدت کی پیاس ہو، پھر وہ پانی اس کے اندر جائے، تو پھر ماشاء اللہ سب اہل علم بیٹھے ہیں اور اہل مطالعہ بیٹھے ہیں، اہل عقل اور شعور بیٹھے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ پانی پینے سے قبل اس کی کیفیت کیا تھی اور پانی پینے کے بعد اس کی کیا کیفیت ہے. لطف آیا ہے، سرور آیا ہے، لذت آئی ہے، سانس میں سانس آیا ہے، فائدہ ہوا ہے، نفع ملا ہے. اب شریعت کا آرڈر یہ ہے، یہ میں عام نعمت کی بات کر رہا ہوں، عام نعمت کی جس کی وقت پہلے میں بتا دی ہے، اس پر بھی آرڈر ہے کہ جب تمہیں نعمت ملے پھر اس سے تمہیں فائدہ پہنچے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد لطف لینے کے بعد، اس سے نفع اور فائدہ لینے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا عام نعمت پہ کیا ہے، ابھی میں خاص نعمت کی بات نہیں کر رہا، میں فقط عام نعمت پہ تبصرہ کر رہا ہوں. عام نعمت کا آپ کو پتہ چل گیا کائنات کی یہ جتنی نعمتیں یہ عام ہیں، جو ہمارے یہ جسم کے ساتھ اعضاء بڑے بڑے کمال ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، یہ عام نعمتیں ہیں محترم، یہ خاص نعمت نہیں ہے. خاص نعمت بڑی اعلیٰ بڑی عظیم ہے، ادھر میں بھی نہیں جا رہا، میں تو فقط عام نعمت کی بات کر رہا ہوں. پھر عام نعمت پہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. آپ بند کمرے میں بیٹھے ہیں، چھپ کر بیٹھے ہیں، اور وہاں آپ نے بند کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں، تنہا بیٹھے ہیں، اور پھر آپ نے دل میں کہا الحمدللہ. یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے عام نعمت پہ. کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جناب دھوم مچانے کی ضرورت نہیں ہے جی، کوئی زیادہ اونچی اونچی پکارنے کی ضرورت نہیں ہے. بند کمرے میں بیٹھے، پانی پیا، کھانا کھایا، کوئی اور نعمت استعمال کی، آپ بند کمرے میں بیٹھے ہیں اور دل ہی میں کہا الحمدللہ. الحمدللہ تیری یہ نعمت پر یہ تیری ادا بصورت شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے. اور پھر عام نعمت پہ شکر ادا کرنے کا طریقہ عام نعمت کا پتہ چل گیا، پھر عام نعمت پہ شکر ادا کرنے کے طریقہ میں بھی آپ کو پتہ چل گیا. نمبر 3، اب اگلی بات سنیں کہ عام نعمت پہ شکر ادا کرنے کا صلہ کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے. تو قرآن مجید اس پر الحمدللہ میں بتا رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تو میری دی ہوئی نعمت کو، عام کی بات کر رہا ہوں، جب تو میری دی ہوئی نعمت کو استعمال کریں پھر تمہیں اس پر فائدہ ہو تو پھر تو میرا شکر ادا کریں. تو قربان جائیں عام نعمت پہ شکر ادا کرنے پر انعام کیا ہے. رب کہتا ہے تو شکر ادا کرتا جا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس میں اضافہ کرتا جاؤں گا، میں اس کو بڑھاتا جاؤں گا، اس میں برکت آئے گی. اس میں کیا آئے گی، اس میں برکت آئے گی، اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی. یہ میں عام نعمت کی بات کر رہا ہوں. اور عام نعمت پہ شکر ادا کرنے کا طریقہ وہ میں نے بتا دیا ہے. چھپ کر کریں تب بھی قبول ہے، بند کمرے میں کریں تب بھی قبول ہے، خلوت میں کریں تب بھی قبول ہے، دل میں کریں تب بھی قبول ہے. میں عام نعمت کی بات بتا رہا ہوں. لیکن قربان جائیں اب چلے خاص نعمت کی طرف بڑی جلدی.
خاص نعمت کی طرف رخ کر رہا ہوں. خاص نعمت پر تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, تمام مکاتب فکر کو پڑھ کے دیکھ لیں. وہ اہل دیوبند ہے, وہ غیر مقلد ہے, وہ اہل تشیع ہے, وہ اہل سنہ ہے. خدا کی عظمت کی قسم ہر ایک نے یہ لکھا ہے کہ خاص نعمت سے مراد جو اللہ کا فضل اور رحمت. رب فرما رہا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب تمہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ملے, اس کی رحمت ملے, فضل اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ تمام محدثین نے لکھا ہے فضل اور رحمت سے مراد ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وجود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر فضل اور رحمت سے مراد اگر رب کے حبیب ہیں, رب کے محبوب ہیں, وجود مصطفیٰ ہے, ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو یہ خاص نعمت ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. بس بس بھائی, نعروں سے پرہیز رکھیں. بس آپ سونے کیونکہ ٹائم. اب خاص نعمت وہ آپ کو پتہ چل گیا. عام نعمت کون سی تھی؟ نمبر 1. نمبر 2, اس پر شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا وہ آپ کو پتہ چل گیا. پھر اس پر انعام کیا ہے وہ بھی پتہ چل گیا. اب خاص نعمت کی بات کر رہا ہوں. خاص نعمت کو بھی آپ نے میں بتا دیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ملی ہے. اور کس صورت میں ملی ہے؟ رب کے فضل رحمت کی صورت میں ملی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے فضل رحمت کی صورت میں جب وجود مصطفیٰ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص نعمت ملی ہے, اب اس پر شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر بھی قرآن مجید نے ہمیں جو سبق دیا ہے, جو درس دیا ہے, جو تعلیم دی ہے نا, کمال کر دی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں میرے فضل میری رحمت کی صورت میں میرا محبوب تمہیں ملے تو یہ خاص نعمت ہے تمہارے لیے, خاص نعمت. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے اس پر اکثر علماء تبصرہ کرتے رہتے ہیں کہ عالم کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں یہ نعمتیں مصطفیٰ کے صدقہ سے ملی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میں خاص نعمت کو شروع کر دیا ہے, ادھر ٹائم بھی ہو چکا ہے. اب اس کو میں اگر مزید چلاتا ہوں تو اس کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے. اس کو انشاءاللہ میں اگلی اتوار پہ اس کو کھولوں گا کیونکہ اس میں کافی تفسیر کی ضرورت ہے. اور میں بس ایک شعر اعلی حضرت کا بڑا خوبصورت ہے, اس پر میں اس کا آج اکتفا کرتا ہوں. قربان دے خاص نعمت سے قبل تفسیرہ کرنے سے قبل بس ایک شعر دینا چاہتا ہوں. میرے اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, بہت خوبصورت بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ اس جہان کی جان ہے. میں جب جمعے پہ آتا ہوں نا خدا کی کفیت عجیب ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اعلی حضرت کہاں بیٹھ کے لکھتے رہے. کبھی ایسا دل کرتا ہے کہ جس طرح شعر لکھوائے گئے ان سے. آئے ہے جان ہے وہ اس جہان کی جان ہے تو جہان ہے, انہی کی بومایا سمن ہے. ہائے ہائے انہی کی بومایا سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن 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 ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں انہی سے یہ گلشن مہک رہے ہیں, انہی سے یہ گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگتی گلاب میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کرنے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.